بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت۔ اعتکاف کیا ہے؟ دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں اور ذاتی مصروفیات میں الجھ کر انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیطانی اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی سدھ یعنی سمجھ ہی نہیں رہتی۔ دھیرے دھیرے یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کی انجام دہی سے بھی وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ نماز دنیاوی خیالات میں گزرتی ہے اور روزہ یعنی فضول باتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال زندہ دلان امت کے لیے سوہان روح یعنی تکلیف دہ اور عاشقان توحید کے لیے درد و کرب کا سامان بن جاتی ہے۔ مالک الملک کا شاہانہ جاہ و جلال جہاں اس کے دربار میں آ پڑے رہنے سے مانے یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، وہیں ارحم الراحمین کی رحمت بے کرا فکر مندوں کے لیے امید کے دیے جلاتی ہے، اور خوف و امید کے عالم میں غفلت کی وادیوں میں چکر لگانے والا انسان اپنے حقیقی آقا کے دربار میں زبان حال سے یہ کہتے ہوئے فروکش ہو جاتا ہے یعنی ٹھہر جاتا ہے، پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے۔ اسی جذبہ، اسی عشق، اسی امید اور منت شناسی کا نام اعتکاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متبرک اور پاکیزہ اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے: وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین، کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجین وعمرتین۔ دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمراں کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت افزائی جان کر اتراتا پھرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے ان حکام کے دربار کی حاضری اور وہاں قیام عزت کا سبب ہے تو کیا مالک الملک شہنشاہ عالم کے در پر جا کے پڑے رہنا باعث عزت اور قابل فخر نہیں؟ پھر یہ دیکھیں کہ اس تندرست ماحول میں رہ کر ہماری طبیعت میں کتنی بشاشت اور روحانی فرحت یعنی خوشی پیدا ہوتی ہے، اور کس طرح ایمان کی ذاتی محسوس طور پر معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ کہ اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ ان تمام فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارا عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاء اللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے،
لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس طرح کا نظام بنائے کہ ان کے گھر کا ایک فرد اعتکاف کیا کرے۔ اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور بقیہ بھائی اس کی خبرگیری کریں۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشرہ اخیرہ سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو اور مسجد اعتکاف کرنے والوں سے معمور ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خصوصی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔